مسلمان کی لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، اس کو کیسا روکا جائے؟ جی یقیناً بھائی آپ کا سوال بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. یقیناً آج یہ ہمارا معاشرہ اس کے پیچ میں ہے، یعنی اس کے لپیٹ میں ہے. آج ہماری ماں بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے. تو اس کو یقیناً علماء کرام اس پر کام کر رہے ہیں. بہت سارے علماء کرام ہماری تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. لیکن میری ایک رائے ہے، میں ادنا سا طالب علم ہوں، ایک ناچیز، اس ناچیز کی ایک رائے ہے کہ اس کو بند کیا جا سکتا ہے. اگر جیسے آپ نوجوان ہیں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہے کہ ہماری ماں بہنیں، ہماری جو بہنیں کالج میں آ رہی پڑھنے کے لیے، یا ہماری بہنیں جو کالج میں آ رہی ہیں، یہ کس لڑکے سے عشق چلا رہی ہے، کس لڑکے سے اس کا کنیکشن ہے. تو جتنے بھی ہمارے نوجوان پڑھنے والے ساتھی ہیں ان کو ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ ساتھ نہ دے کر کے، بلکہ وہاں پہ گاؤں والے کو آ کر کے نہ بتلا کر کے، بلکہ اس لڑکی کے ساتھ دینے لگتے ہیں. اور جو ہندو لڑکا دوست ہوتا ہے، غیر مسلم دوست ہوتا ہے، وہ لڑکا ہمارے مسلمان لڑکے اس کے ساتھ میں آ جاتے ہیں اور لڑکا لڑکی کو دوستی کراتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری، یہ جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے غیروں کے ساتھ جا رہی ہے نا، تو مجھ ادنا سا طالب علم کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آج ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کا نظریہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ پرفیکٹ ہو گیا کہ میں اپنی بہنوں کی ایمان کی حفاظت کروں گا، جو ہماری ماں بہنیں ہیں یا بہنیں جو بھی ہمارے اسکول میں آ رہی پڑھنے کے لیے، ہم اس کی ایمان کی حفاظت کریں گے تو یقیناً وہ بچا سکتے ہیں. کیونکہ وہ ساری چیزیں واقف ہوتی ہے کہ ہماری بہنیں کس سے بات کر رہی ہیں، کس کے ساتھ اپنا وقت بتاتی ہیں، کس کے ساتھ رہتی ہیں، کھانے کے ٹائم میں وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. وہ ساری چیز سے واقف کون ہوتا ہے؟ کالج کے بچے، اسکول کے بچے. کیوں؟ ماں باپ تو گھر سے دور ہیں، گاؤں والے تو گھر سے دور ہیں. کالج میں کون ہے؟ ہمارے مسلمان لڑکے ہیں یا مسلمان لڑکیاں ہیں، یا ہندو لڑکے یا ہندو لڑکیاں ہیں. تو جتنے بھی کالج میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک گروپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کا کہاں پہ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلی بات کہ ہمارے مسلمان جتنے بھی بچے ہیں، کالج میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے، یا یونیورسٹی میں یا کہیں اور جگہوں پہ جاب کرنے والے، تو جو بھی اس چیز کو جانتا ہو، تو سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گاؤں والے کے آ کر کے بتائے کہ بھائی، سب سے پہلے اس کے ماں باپ کو بتائے کہ دیکھیے آپ کی بیٹی غیروں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، غیروں کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے، غیروں کے ساتھ لو کر رہی ہے. سب سے پہلے وہ اپنے کس کو گھر میں اس کے ماں باپ کو آ کر کے بتائے، لڑکی کو، ماں باپ کو. لڑکی کے ماں باپ کو بتانے کے بعد، لڑکی کے ماں باپ اگر اس پر ایکشن نہیں لے رہی ہے یا اس کو مان نہیں رہی ہے بار بار کہنے کے بعد، تو اس لڑکے کی ذمہ داری ہے، کالج کے لڑکے کی، اسکول کے لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ باتیں آ کر کے گاؤں کے جماعت میں رکھے، گاؤں کی کمیٹی میں رکھیے، اور کمیٹی سے بولے کہ دیکھیے میں اسکول میں پڑھتا ہوں، اس کالج میں پڑھتا ہوں، اور ہماری گاؤں کی یہ بہن ہے، وہ اس لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے یا اس لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، پیار محبت کر رہی ہے. یہ باتیں ہم نے اس کے ماں باپ سے بھی کہا ہے، لیکن اس کے ماں باپ سننے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ بات جماعت میں بھی رکھیے. پھر جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو بلائیں، لڑکی کو بلائیں، اور ساری چیزوں کی ساری چیز، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کی تحقیق کرے. تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعی لڑکی مجرم ہے، مجرم قرار پاڑی کہ وہ کسی کے ساتھ لو کر رہی ہے اور اس کے ماں باپ بھی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ماں باپ کو سزا دی جائے. کیونکہ بچے نہ آشنا ہوتی ہے نا، بچے کو معلوم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کرنا ہے. اگر گھر والوں کی طرف سے ان کا فورس ہو جائے گا، ان کا کنٹرول ہو جائے گا، ان پر سختی کریں گے، تو یقیناً وہ بچے روک سکتے. کیا بولتے ہیں؟ یقیناً روکیں گے. تو یہی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارے کالج کے بچوں کی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ان کے ماں باپ کی ہے. ماں باپ اگر نہیں سنتے تو کمیٹی کی ذمہ داری ہے. اگر کمیٹی بھی نہیں مان رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہماری قوم برباد ہو چکی ہے. ہمارے دلوں سے اسلام ختم ہو چکا ہے، ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت ختم ہو چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں اجاگر نہیں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ غیروں کے ساتھ ہماری شادی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر ہم غیروں کے ساتھ شادی کر رہے تو ہمارا ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان کا سودا کرنا پڑے گا. اور آج کارن یہی ہے. دیکھیے ہمارے پاس دو چہرے، ظفر بھائی، ہمارے پاس دو چہرے، ایک ہے ثنا خان اور دوسرے فاروق بھائی، دوسرے ہے نصرت جہاں. نصرت جہاں کو جانتے ہیں آپ؟ وہ گجرات، بنگال کی MLA ہے. تو نصرت جہاں بھی مسلمان ہے، ثنا خان بھی مسلمان ہے. ثنا خان وہ بھی اسی دنیا میں تھی، اور نصرت جہاں بھی وہ بھی فلمی دنیا میں ہے، دونوں فلمی دنیا میں ہے. اور ایک بات جو زبردست اور مزیدار بات ہے کہ ثنا خان اس دنیا کو چھوڑ کر کے آئی، توبہ کری، اور یہ ایک مفتی صاحب کی شادی کری، ایک مفتی صاحب کے ساتھ شادی کیے،
اللہ نے اس کو اتنی عزت بخشی, اللہ اکبر, اتنی عزت بخشی. علماء کرام کے نزدیک بھی یہ احترام سمجھی جاتی ہے, بہت ان کے دل میں, علماء کرام کے دل میں بھی ان کے لیے بہت پیار ہے. عوام کے لیے بھی, عوام کے دل میں بھی ثنا خان کے لیے بہت پیار ہے, بہت رسپیکٹ ہے, عزت سے ان کا نام لیتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پروگرام میں ثنا خان کو بلایا جا رہا ہے نا, بلایا جا رہا. تو یقیناً ثنا خان اسی دنیا میں تھی, توبہ کری, اللہ نے اس کی توبہ قبول کری اور اتنی عزت بخشی ہے. اس سے پہلے اتنی عزت نہیں تھی, اس سے پہلے اتنی مشہور نہیں تھی. دوسری طرف ہے نصرت جہاں, جو بھی فلمی دنیا میں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے کیا کیا, اس نے اسلام کو چھوڑا, اسلام کو چھوڑی نہیں, اسلام پر بھی ہے, لیکن اس نے مسلمانوں کے ساتھ شادی رچا کر کے نہیں, بلکہ ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی رچایا. کس کے ساتھ؟ غیر مسلم کے ساتھ شادی رچایا, شادی کیا. اب اس کو طلاق ہو گئی ہے. آپ لوگوں بھی نے خبریں پڑھی ہوں گی, سنے ہوں گے, دیکھے ہوں گے. اب اس کی طلاق ہو گئی ہے. کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا ایک بچہ بھی ہے, اور اس کا جو باپ ہے اپنا سرنیم دینے کو تیار نہیں ہے. اس سے بڑی ذلت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹا ہے, اس کی اولاد ہے, لیکن اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے. اس کا باپ کون ہے, اس کا خاندان کیا ہے, پتہ نہیں ہے. آج طلاق ہو گیا تو اس کے جو مرد ہے وہ اپنا نام سرنیم دینے کو تیار نہیں ہے. ذلت, اسلام کو چھوڑنے میں ذلت ہی ذلت ہے. جس نے اسلام کو جب چھوڑا ہے, اسلام کو ہٹایا ہے, پسے پش ڈالا ہے, اللہ نے اس کو بہت ذلیل کیا ہے, بہت ذلیل کیا ہے. اور دیکھیے گا نصرت جہاں آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے, نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی, ادھر بھی دھکے کھا رہی, ادھر بھی دھکے کھا رہی ہے, اور ابھی ڈپریشن میں پڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ غلط چیزوں کی شکار ہے. اب وہی ہوتا ہے کہ غلط چیزوں کے شکار ہوں گے, بعد میں ڈپریشن آئیں گے, مریض ہوں گے, بیماریاں آئیں گی, عزتیں ختم ہوں گی, اس کے بعد کیا کریں گے؟ سوسائڈ کر لیں گے. یہی نہ ہوتا ہے. تو دیکھیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. اگر اسلام سے ذرہ برابر بھی پھرے تو یقین جانیں ہماری اس کے اندر رسوائی ہے. آج ہماری بہنیں, وہ پورے بات کا خلاصہ میں یہ دو باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی مثال سے, کہ آج ہماری بہنیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی, اس کی لالچ میں, اس کے پیسے کے بہکاوے میں آ کر جو لڑکے آج ان سے باتیں کرتے عرض کرتے کہ میں آپ کو یہ دلاؤں گا, میرا گھر ایسے ہے, ساری چیزیں رکھوں گا. آج وہی لڑکے جب شادی رچا لیتے ہیں, شادی رچانے کے بعد 1-2 سال کے بعد اس مسلم بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بہنیں ایسی ہو جاتی ہیں, ایک تو اس کی خاندان کی عزت جاتی ہے. اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ شادی رچا رہے ہیں, آپ کی ماں کی عزت معاشرے میں ختم ہو گئی, آپ کی باپ کی عزت معاشرے میں ختم ہو گئی, آپ کے بھائی کی عزت معاشرے میں ختم ہو گئی, آپ کے خاندان والے کی عزت معاشرے میں ختم ہو گئی. اب ایسی ختم ہوئی ہے کہ آپ کے بھائی کسی سے منہ اٹھا کر کے بات نہیں کر سکتا, آپ کے باپ کہیں پہ مشورہ نہیں دے سکتا, آپ کی ماں کسی عورت کے سامنے جا کر کے گپے شپے نہیں لگا سکتی ہے. یعنی پورے طور پر اس کے خاندان کی عزت کٹ جاتی ہے, یعنی پورے ناک میں مٹی میں مل جاتی ہے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس گاؤں سے لڑکی بھاگتی ہے اس گاؤں کے لوگوں کی بھی عزت خراب ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. اب جس گاؤں سے بھی لڑکی گئی ہو, اب مشہور ہو گیا کہ آپ کی اس گاؤں کی لڑکی نے فلانا لڑکے ہندو لڑکے سے شادی کر لیا. اب ہوا یہ کہ گاؤں والے جہاں بھی جائیں گے, ارے بھائی آپ کی لڑکی تو ایسا ہے, رشتہ داری میں. اب ہماری اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہماری گاؤں کی جو بہنیں دوسرے گاؤں میں رہتی ہے, دوسرے گاؤں میں اس کو شادی بنائے رہتا ہے, وہاں بھی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں کی عورتیں لان تان کرتا ہے, تمہارے گاؤں کی عورتیں ایسی ہے, تمہارے گاؤں کی لڑکیاں ایسی ہے, غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. تو یعنی ہمارے گاؤں کے نوجوان کو بھی, ماں باپ کو, خاندان والے کی عزت تو ختم ہوتی ہے, ساتھ ساتھ گاؤں والے کی عزت جاتی ہے, گاؤں والے کی, ہماری ماں بہنیں کی عزت جاتی ہے, نوجوانوں کی عزت جاتی ہے. اور گاؤں والے کہیں پہ سر کو اونچا کر کے باتیں نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس عورت کو پھر 1-2 سال کے بعد کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اب وہ عورتیں نہ اس کے ماں باپ قبول کرتے, نہ اس کو سسرال والے قبول کرتے. اب کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ غلط چیزوں کی شکار ہو جاتی ہے, بہت زیادہ غلط چیزوں کی شکار ہو جاتی ہے, پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جاتی ہے, زہر کھا لیتی ہے, اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری کالج کے لڑکوں کی ہے کہ ہماری ماں بہنیں اگر کچھ غلط کر رہی تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ کو آ کر کے بولے. دوسری ذمہ داری اس کے ماں باپ کی, اپنی ماں باپ پہ کڑی نظر رکھیے کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے, راتوں میں اس کے پاس فون ہے, کتنا دیر یہ بات کس سے کر رہی ہے, روزانہ بات کس سے کرتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. گاؤں کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے
کہ اپنی گاؤں کی جتنی بھی بیٹی ہے سب کی فکر ہو, ہماری بچی ہے کیا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, کالج میں اس کا کیسی پڑھائی چلی نہیں چل رہی ہے. تو ساری چیزوں کی ذمہ داری ایک طریقے سے کالج والے, ماں باپ پہ اور گاؤں والے پہ آتے ہیں. اگر یہ تینوں ایک ساتھ ہو گئے تو یقیناً ہمارے کیا ہوں گے, ہماری ماں بہنیں محفوظ ہو سکتی ہے نا, یقیناً ہماری ماں بہنیں کی ایمان محفوظ ہو سکتی ہے. تو یہ چھوٹی سی باتیں تھی جو میں ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے عرض کی ہے. یہ بات پھیلانے کی آپ ضرور کوشش کریں اور اس باتوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں.